ایک پہلو جو ہے اردو کا وہ فائن آرٹ سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اردو کا رسم خط ہے۔ آپ اگر اردو سے اس کا رسم خط لے لیں گے تو ایک طرح سے اس کی جان نکال لیں گے۔ یہ اصل پراپر ایک آرٹ ہے اور بہت بڑا آرٹ ہے۔ کوئی بھی پینٹنگ یا اسکیچنگ یا اور دوسرے جو ہیں اس پر سب پہ یہ حاوی ہو جاتا ہے۔ صرف صفحہ سازی اور کالم سازی کے لیے اس کا استعمال ہو تو وہ کتابت ہے۔ خطاطی جب بولیں گے ہم تو وہ خطت سے آتا ہے، عربی لفظ ہے، اور اسی کو ایران والے خوش نویسی یا خوش خطی بولتے ہیں۔ عربی اور فارسی سے ایک روایت آئی خطاطی کی، خوش نویسی کی، اس کے پیچھے ایک مذہبی جبر تھا۔ مذہبی جبر یہ تھا کہ مسلمانوں میں تصویر کشی کو بہت اچھا نہیں سمجھا گیا، اسی لیے آپ کو اتنے طرح کے خطوط ملتے ہیں، نسخ ہے، گلزار ہے، نستعلیق ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ بہت موٹا سا لگ دیا ہم نے۔ ایک ذوالکمالین نام کے ایک خوشنویس سب سے پہلے آئے تھے ہندوستان میں، جن کا نام کہیں کہیں درج بھی ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے لوگ بڑھے۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ ذوالکمالین سے ہی لوگوں نے نہیں سیکھا، بلکہ جو بادشاہ، جو لوگ آئے یہاں، وہ اپنے خطاط، اپنے خوشنویس لے کر بھی آئے، ان کے ساتھ وہ لوگ آتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو آرٹسٹ تھے انہوں نے اپنی صلاح اپنے قلم، موئے قلم اور رنگوں کا استعمال اب خوش نویسی میں کیا، خطاطی میں کیا، اور اس کو مختلف شکلیں دیں۔ میرا انٹرسٹ بچپن سے اس میں جب ہوا، جب ہم اسکول ٹائم میں تاج محل دیکھنے گئے تھے تو وہاں کی جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں سب ہاتھ سے کام ہوا تھا، اور اس کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ یہ واقعی ہاتھ سے بنا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے پرنٹ ہوا ہوا ہے۔ تو جب یہ عمارتوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس عمارتوں سے اگر ہم کیلیگرافی ورک ہٹا دیں تو عمارتیں بیکار ہیں۔ جس طرح سے پھول سے خوشبو نکال دیتے ہیں نا، تو وہ پھول بیکار ہے، صرف وہ کاغذی پھول ہے۔ اسی طرح سے جب تک عمارتوں پر یہ کیلیگرافی خوش نویسی موجود ہے تو وہ اس کی حیات کی یعنی ضامن ہے۔